اس فضیلت کو حیثیت کو نہیں پہنچ سکتا. یہ بات دماغ میں بٹھا کے رکھیے. تو ہم کہہ رہے ہیں منہج سلفی منہج کے دین میں کیا خصوصیات ہیں. انہوں نے 3 چیزوں کو ذکر کیا. پہلے یہ کہ وہ توقیفی ہے, آگے وضاحت آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ یہ منہج کامل ہے, کامل یعنی مکمل پورا. نمبر 3 کہ یہ منہج جو ہے اسلم, سب سے زیادہ محفوظ ہے, والعالم سب سے زیادہ علم والا ہے, والاحکم سب سے زیادہ مضبوط اور حکمت والا ہے. احکم کا 2 معنی کیا, حکمت والا اور مضبوط. یہ تینوں خصوصیات کی مختصر تشریح کی انہوں نے. سب سے پہلی خصوصیت کہ یہ منہج توقیفی ہے. یہ لفظ یاد رکھیے, آپ لوگ دہرائیے, توقیفی. توقیفی بولیے, اس کا معنی سمجھتا ہے؟ توقیفی کا معنی جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی, کسی چیز پر موقوف ہونا. ہم کہتے ہیں کہ عبادات, یہ اصول ہے, اس میں حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں ہے, سب مانتے ہیں کہ عقیدہ توقیفی ہے اور عبادات توقیفی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث پر موقوف ہے. کوئی آدمی اپنے دماغ سے, کسی اور جگہ سے, اجتہاد, رائے, خواب وغیرہ سے کوئی بات عقیدے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد نہیں کر سکتے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ 2 حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی, ایک بخاری مسلم میں, ایک پہلی والی صرف مسلم میں, کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے. عبادات میں اگر اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیم کے برخلاف کوئی نئی چیز آپ نے کی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی, رد ہو جائے گی. کلیئر؟ یہی ہے توقیفی کا معنی, کہ یہ موقوف ہے, ہم وہی کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث نے بتایا, اپنی طرف سے نہیں. تو کہا کہ اہل سنت والجماعت کے منہج کی سب سے پہلی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسا منہج ہے جو وحی معصوم پر اعتماد کرتا ہے. ان کے جملے کا میں نے ترجمہ کیا. وحی معصوم, وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو تعلیمات, وحی کی کئی شکلیں ہیں, اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے, جو انبیاء پہ پاس آتی ہے. کتاب کی شکل میں آئی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, حدیث کی شکل میں آئی جو کئی شکلوں میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, انبیاء کو خواب کے ذریعے سے بھی وحی دی جاتی ہے, ہاں, اور اس کو اسی لیے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے, وحی, تعلیم, ہاں, وہ معصوم ہے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان, آپ, میں, کوئی بڑے سے بڑا علامہ, عالم, امام وقت کا کیوں نہ ہو, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا, ہمارا آپ کا جو منہج ہے, دین کا جو طریقہ ہے, اس کی بنیاد کس چیز پر موقوف ہے؟ وحی پر. اور یہ وحی معصوم ہے. اگر ہم قرآن و حدیث سے کوئی کام کر رہے ہیں, اس کی روشنی میں کوئی عمل کر رہے ہیں, کوئی عقیدہ اختیار کر رہے ہیں, تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ گمراہی نہیں ہے, کیونکہ وہ وحی کے ذریعے سے ہے. اس کی بنیاد اعتماد وحی معصوم پر ہے. وَيَسِيرُ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ, اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیم پر اس کا انحصار ہے, اور ساتھ ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج اور آپ کے طریقے پر, آپ کی سنت اور راستے پر چلتا ہے یہ منہج. اور ساتھ ہی ساتھ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ مومنوں کے راستے کی پیروی کرتا ہے. اللہ نے جو اتارا اس کو مانتا ہے, رسول جیسے بتائے ہیں چلتے ہیں, اس کے حساب سے اس کو اختیار کرتے ہیں. اور مومنین کے راستے سے مراد یہاں کا اور ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 115, اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, ہدایت کلیئر ہو گئی اور اس کے بعد رسول کی مخالفت کر رہا ہے, دلیل آ گئی نہیں مان رہا ہے, سنت آ گئی نہیں مان رہا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور سبیل المومنین, مومنوں کے راستے کے علاوہ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا. حضرت امام شافعی اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہاں المومنین, جو قرآن جس وقت نازل ہوا تو مومنین کون تھے؟
صحابہ کرام تھے. یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کا اگر کوئی متفقہ طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. تو جس راستے پر وہ چل رہا ہے ہم اس کو اسی پر چلنے دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے, جہنم میں پہنچا دیں گے. نبی کی مخالفت اور مومنین یعنی صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا یہ جہنم کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے پہ چلنا یہ کس کا راستہ ہوا؟ جنت کا, کامیابی کا اور سرخ روئی کا, اللہ کے اجر و ثواب کا. لہذا منہج سلف کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی اس وحی کو جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے, معصوم یعنی محفوظ, ہاں جس میں غلطی نہیں ہے, اور اس وحی کو کس ڈھنگ سے لیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں, مومنین کے راستے کی اتباع کرتے ہوئے اس کو اختیار کرتے ہیں. ولذا اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی لیے یہ اپنے اصول اور قواعد میں توقیفی منہج ہے, یعنی ہمارا یا کسی انسان کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے بلکہ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انحصار ہے کہ ان کے ذریعے سے جو تعلیم ملی اور پہلے شاگردوں نے جس طریقے سے اسے اختیار کیا, سلفی منہج سلف اسی کو اختیار کرتا ہے. اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. ہاں چنانچہ اسی لیے یہ اپنے اصول اور قواعد میں سلف توقیفی ہے اور قرآن سے حاصل کیا ہوا ہے اور ان چیزوں سے حاصل کیا ہوا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, وہ قول کی شکل میں ہو, فعل کی شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں ہو. تقریر کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے روکا نہیں ہو, مطلب وہ صحیح ہے, اگر غلط ہوتا تو آپ ٹوکتے روکتے. یہی ہے نبوت کا منہاج, آپ کا قول, فعل, تقریر اور اللہ کا کلام اس بنیاد پر جو ہے اس سے مدد لیتا ہے منہج, سلفی منہج. وبالتالي فإن أصوله وقواعده ثوابت یقینیہ. اسی سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سلفی منہج کے جو اصول اور قواعد ہیں وہ یقینی طور سے ثوابت ہیں, اٹل حقیقت ہے. ایسی حقیقتیں ہیں جو اٹل ہیں اور یقینی ہیں, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن اور حدیث سے لیا ہوا, صحابہ کے طریقے پر لیا ہوا, اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بالکل اٹل یقینی بات. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان مصادر پر وہاں سے ہم اسے لے رہے ہیں جو بالکل یقینی اتھارٹی رکھتے ہیں, قرآن اور حدیث. اس میں یقین موجود ہے, اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, غلط ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عقیدہ ہم جو بھی لیتے ہیں قرآن حدیث سے لیتے ہیں, قرآن حدیث میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے جو بھی ہے یقینی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ پہلی خصوصیت کی انہوں نے تشریح کی اور بہت